آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بانہ سوات کے 35 اشعاری ہو چکے ہیں۔ یہاں تک جو شاعر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں اور تعریفات ہیں وہ یہاں پر ذکر کی جائیں گی۔ 36واں شعر دیکھ لیں۔ وَقَالَ كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ آمُلُهُ لَا أُلْهِيَنَّكَ إِنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ۔ 37واں دیکھیں۔ فَقُلْتُ خَلُّوا سَبِيلِي لَا أَبَا لَكُمْ فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھ دیا ہے، اب اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَقَالَ كُلُّ خَلِيلٍ، اور کہا ہر میرے دوست نے، كُنْتُ آمُلُهُ، جس سے مجھے امید تھی، لَا أُلْهِيَنَّكَ، میں تجھ سے نہیں روک سکتا ہوں، بے شک میں تو اپنے آپ میں ہی مشغول ہوں۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، خَلُّوا سَبِيلِي، میرا راستہ چھوڑ دو، لَا أَبَا لَكُمْ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کو رحمان نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ بہرحال اس کا ترجمہ کر دیا میں نے، اب ایک ایک لفظ ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وقالا، اور کہا، یہ جو قالا یقول ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، کل کا مطلب ہوتا ہے تمام، خلیل یہ کہتے ہیں دوست کو، کنتو یہ میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، آملہ جس کی مجھے امید تھی، تو یہ جو آمل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، لا یہ نہیں کرنے کے لیے معنی ہوتا ہے نہیں، اس کا ہوتا ہے ترجمہ، اور الہینہ کا مطلب ہوتا ہے روکنا بچانا، انی بے شک میں، ان کا آپ سے، مشغول ہوں مصروف ہوں۔ آگے دیکھیں، فقلتو، تو میں نے کہا، یہ وہی ہے جو قال ہے نا، اسی سے یہ قلتو، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہنا، خلو تم چھوڑ دو، سبیلی میرا راستہ، لا ابا لکم، یہ جو ہے نا مذمت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ جو شاعر ہے وہ دوسروں کی مذمت کر رہا ہے۔ فکل، کل کہتے ہیں تمام، ماں وہ چیز، قدرہ جو رحمان نے مقرر کر دی ہے، رحمان نے مقدر کر دی ہے، رحمان نے اندازہ لگا دی، اس طریقے کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ، مفعول وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ لفظی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو شاعر ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو مجھے پہلے ہی محبوبہ کی جدائیگی کی وجہ سے میں غم کے اندر تھا، پھر اس کے اوپر جب مجھے یہ والی خبر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے، تو میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ تو اس پریشانی کے وقت میں نے اپنے ہر اس دوست سے مدد طلب کی جس سے مجھے نصرت اور حمایت ملنے کی امید بلکہ یقین تھا، لیکن ہر دوست نے اس معاملے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، انی ان کا مشغول ہوں، میں تو اپنے ہی کاموں کے اندر اتنا زیادہ مشغول ہوں، میری تو اپنی ہی پریشانی کافی زیادہ ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں تمہاری اس معاملے کے اندر کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچا لوں اور تمہارے قتل کا جو آرڈر جاری ہو چکا ہے وہ آرڈر واپس ہو جائے۔ تو یہ شاعر فرما رہے ہیں کہ میرے ہر وہ دوست جس سے مجھے امید تھی کہ وہ میری کچھ نہ کچھ مدد کرے گا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں، میں اپنے ہی کاموں کے اندر مشغول ہوں۔ تو پھر آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو شاعر تھے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے پھر اپنے دوستوں سے کہہ دیا، خلو سبیلی لا بالکم، تمہارا برا ہو، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجھے تو تم سے بڑی توقع اور امید تھی کہ تم میری کچھ نہ کچھ مدد کرو گے اور اس مصیبت سے مجھے نجات دلاؤ گے، لیکن تم نے کیا کیا ہے، تم نے انکار کر دیا ہے، تو اب مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔ فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ، رحمان نے میرے لیے جو بات طے کر دی ہے، لکھ دی ہے، وہ تو ہو کے رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل کر دیا جاؤں تو پھر تو میں قتل ہو کے رہوں گا، اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو میری مدد نہیں کر سکے گا، لیکن بہتر ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں اور ان سے جا کے معافی مانگوں اور اپنے گناہوں کی تلافی کر لوں اور وہ رحمت للعالمین مجھے میرے گناہوں پر معاف کر دیں۔ اس کے بعد اب اگلا شعر دیکھیں، کل ابن انثی و ان طالت سلامتہ یوما علی آلۃ حدباء محمول۔ ترجمہ دیکھ لیں، بے شک عورت کے تمام بیٹے اگرچہ اس کی زندگی لمبی ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک دن اس کو مردے کی چارپائی پر اٹھایا جائے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کل کہتے ہیں تمام کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، انسا یہ کہتے ہیں مونس یعنی عورت کو، وَإِن اگرچہ، طالت لمبی ہو جائے، سلامت سلامتی، یومن ایک دن، اعلیٰ اعلیٰ کہتے ہیں چارپائی کو،
ہدبا مردے کی چارپائی، محمولو اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ انسان کے اچھے دن، عیش و آرام کے دن، سلامتی کا زمانہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن بہرحال اس کو اس دنیا فانی سے کوچ کرنا پڑے گا۔ اور جو مردے کی چارپائی ہوتی ہے، جس کو تابوت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور آپ اس کو وہ تختہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس پر مردے کو لٹا کر نہلایا جاتا ہے اور پھر اس کو چارپائی کے اوپر اٹھا کے قبرستان پر لے جایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو مردے والی چارپائی پر ضرور لیٹنا پڑے گا اور اس کو اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اصل میں جو شاعر ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے قتل کا آرڈر جاری ہو چکا ہے تو بہتر ہے کہ میں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے معافی تلافی کر لوں، ان سے معذرت کر لوں۔ اگر وہ قبول کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے میری موت آ جائے۔ 39واں شعر دیکھیں، امبیت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول۔ ترجمہ دیکھ لیں، مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے قتل سے ڈرایا ہے اور رسول اللہ سے معافی کی امید کی جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا، اب ایک ایک لفظ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امبیت اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، یعنی مجھے خبر دی گئی ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوعدہ ڈرایا ہے، یعنی قتل سے ڈرایا ہے، نہیں مجھے ڈرایا ہے، والعفو اور معافی کی عند رسول اللہ اللہ کے رسول سے معمول امید کی جاتی ہے۔ دیکھیں اس کی تشریح یہ ہے کہ جو شاعر کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے لوگوں سے اس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موت کا فرمان جاری کر دیا ہے، مجھے قتل سے ڈرایا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عفو و درگزر کی، معافی کی مجھے قوی امید ہے، چونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جو کوئی بھی توبہ تائب ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوتا ہے تو مجھے بڑی پکی امید ہے، یہ کہ انہوں نے معمول ہو، مجھے اس بات کی امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جو میرے قتل کا حکم جاری کیا ہے اس حکم کو واپس لے لیں گے۔